بأي ذنب قتلت بأي ذنب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا رابطہ جو قرآن مجید جو کہ قرآن صامت ہے اس کے ساتھ بھی بڑھنا چاہیے، اور قرآن ناطق علی بن ابی طالب کے ساتھ بھی بڑھنا چاہیے۔ امام کے ساتھ ہمارا رابطہ تب بڑھے گا جب ہم معموم بن کے ان کی ہدایت کے راستے پہ چلیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سیاسی اصولوں میں سے اصول بیت المال کا صحیح تقسیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں بیت المال ایک مخصوص چیز تھی جس کے دو استعمال تھے۔ پہلا استعمال اس بیت المال کا یہ تھا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کی جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ شریفانہ طور پہ زندگی بسر کر سکے، تو اس کو اتنا دیا جائے تاکہ اس کی سال کی ضروریات پوری ہوں، ایک شریفانہ زندگی گزار سکے۔ یہ بیت المال کا پہلا استعمال تھا جو کہ رسول اکرم کی زندگی میں تھا۔ یہ ہر آدمی کے اس ضرورت کے مطابق ہے، کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، لیکن ملے گا اتنا کہ ایک سال تک اس کی ضروریات پوری ہوں، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ بیت المال کا جو دوسرا استعمال تھا وہ یہ تھا کہ باقی جتنا بیت المال ہوگا وہ سب مسلمانوں میں برابر تقسیم ہوگا، چاہے وہ سردار ہے تو بھی اس میں برابر ہوگا، اگر وہ غلام ہے پھر بھی برابر ہوگا، اگر وہ عرب ہے پھر بھی برابر ہوگا، اگر وہ غیر عرب ہے پھر بھی برابر ہوگا، مرد ہو عورت ہو کوئی فرق نہیں ہے، سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ یہ دوسرا استعمال تھا بیت المال کا۔ لیکن رسول اکرم کے بعد یہ تقسیم بدل گئی، اور اقتصادیات جو دین اسلام چاہتا تھا کہ معاشرہ ایک حد سے زیادہ طبقاتی نہ بن جائے، وہ ایک طبقاتی معاشرہ بن گیا، اور تقسیم جو بیت المال کی ہوئی اس لیے کہ ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، وہاں سے بیت المال جو ہے وہ بھر گیا۔ اب اس کی تقسیم وہ جو رسول اکرم کے دور میں برابر کی تھی وہ بدل گئی، اور کسی کو 12,000 مل رہے ہیں اور کسی کو 200 مل رہے ہیں۔ 200 اور 12,000 میں بہت زیادہ فرق ہے، اور پھر جب یہ 12,000 ملے تو اس کی بنیاد پہ سرمایہ دار تر بنتا گیا، اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا گیا۔ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں تو اس امت میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس درہم و دینار اربوں کی مقدار میں تھے، بلکہ کسی کے پاس تو خربوں کے مقدار میں تھے۔ یہ 25 سال میں کون سا ایسا جادو ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان کے پاس اتنی ملکیت آ جاتی ہے؟ یہ بیت المال کا غلط استعمال تھا کہ جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ایک برابر معاشرہ تھا ایک طبقاتی معاشرے میں تبدیل ہو گیا، اور سرمایہ دارانہ سوچ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے اس لیے اقتدار بھی مجھے ملنا چاہیے۔ علی بن ابی طالب سے پہلے ایسے افراد بھی گورنر بنے ہیں کہ جو شراب پیتے تھے پکڑے گئے، سزا ملی ان کو۔ اس طرح سے معاشرہ بالکل ایک تبدیل معاشرہ تھا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب یہ حکومت قبول کی ہے تو
یہ واحد حکمران ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میری شرائط ہیں، اگر آپ چاہیں تو میری شرائط قبول کریں تو آپ کی حکومت میں قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ اس میں پہلی شرط جو مولا نے رکھی تھی وہ شرط یہ تھی کہ جس کو بیت المال سے غلط طریقے سے ملا ہے وہ سب واپس لوں گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی نے وہ پیسے لے کر اور مہر دے کر شادی کی ہے وہاں سے بھی واپس لوں گا، اگر کسی نے کنیز خریدے وہاں سے بھی واپس کروں گا۔ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اصول ہے کہ بیت المال لوٹا جائے تو کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی دور میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے مولا سے کہا کہ مولا جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ماضی کو چھوڑیں، آگے چلیں، مٹی پائیں ماضی پر، اب آپ عدالت کریں۔ مولا نے کہا کہ عدل کا حق کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، اس لیے جو حقوق لوٹے گئے ہیں وہ واپس کرنے پڑیں گے۔ یہی سبب ہے کہ امیر المؤمنین سے ان جو طبقاتی لحاظ سے سرمایہ دار تھے ان کی دشمنی شروع ہوئی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب پیسے کسی کو دیے جائیں، چاہے قرض ہی دیے جائیں، تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہیں، اور جب واپس کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے واپس ہو رہے ہیں۔ سرمایہ دار کب چاہے گا کہ اس کے پاس جو سرمایہ ہے وہ واپس ہو، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو۔ اس لیے امیر المؤمنین سے جو دشمنی ہے لوگوں کی وہ اس عدالت کی وجہ سے ہے۔ امیر المؤمنین نے بیت المال کو واقعی برابر برابر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بیت المال کا ایک حصہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا سال کا جو حساب و کتاب ہے پورا نہیں ہوتا شریفانہ زندگی کا، ان کو اتنا دیا جائے گا، باقی سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ امیر المومنین نے یہ برابر والی رسول اکرم کی تقسیم دوبارہ معاشرے میں نافذ کی۔ اب ہم اس معاشرے میں جب زندگی بسر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی والے بھی ہم کہلاتے ہیں، لیکن سیاست ان کی قبول کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ غریبوں کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے لڑتے لڑتے خود سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے آتا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ بیت المال لوٹا گیا ہے۔ بیت المال لوٹے جانے کے باوجود بھی ہم ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کی پارٹی میں بھی شامل ہوتے ہیں اور علی والے بھی کہلاتے ہیں۔ نہیں، علی ابن ابی طالب کا نعرہ صرف وہ لگا سکتا ہے کہ جو بیت المال جو مسلمین کا ہے اس کی تقسیم وہی چاہے جو علی ابن ابی طالب کی تقسیم تھی، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی تقسیم وہی ہے جو رسول اللہ کی تقسیم تھی، جو خدا کی تقسیم تھی۔ اس لیے ہمیں علی ابن ابی طالب کے اس بیت المال کی تقسیم جو عادلانہ ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے تاکہ ہم بھی علی بن ابی طالب کے قریب ہو سکیں اور نعرہ حیدری لگانے کے لائق بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔